ہماری یوتھ کنفیوز ہو چکی ہے. مسلک، ذات، علماء، مختلف لوگوں کی مختلف رائے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، مجھ سے پوچھ چاہوں گا آپ کہاں جاتے ہیں جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں؟ نماز میں خیال آ رہے ہیں، نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں سکون نہیں مل رہا. ہر مشکل کا حل ہے. تم پورا سال کہاں تھے؟ ڈی موٹیویشن بہت ہے ہمارے معاشرے میں. کہاں تھے؟ نماز کیا ہے؟ دیکھیں، عبادت اور بھی ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اسپیشل انویٹیشن کا حکم دیا گیا. مؤذن اذان دے کر بلاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو باقی عبادت کی طرح نماز کا بھی حکم دے دیتے، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر کو جانتے ہیں کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انویٹیشن کا حکم دیا. تو نماز انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر کے اللہ سے ملاقات کا وقت ہے. بے شک. اور دیکھیں نا، سبحان اللہ، انویٹیشن دے کون رہا ہے؟ اتنی بڑی ذات، رب العرش العظیم، وہ ذات جس نے پوری کائنات بنائی، اور ہم ہے کہ اگنور پہ اگنور کیے جا رہے ہیں. ہم ملاقات کو جاتے ہی نہیں ہیں. بالکل. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے. جب 5 وقت اذان ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق ہی تو دے رہے ہیں نا. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہی دے رہے ہیں. لیکن ایک عمل آپ کا دین بچا سکتا ہے، اور وہ ہے نماز. بالکل. آپ نے فرمایا نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے. بے شک. اور نماز کا چھوڑنا کفر ہے. دیکھیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، ڈونیشنز وہ بھی دیتے ہیں. بالکل. دا اونلی ڈفرنس از صلاۃ، نماز. ایگزیکٹلی. اور فرض قرار دیا گیا نماز کو. بالکل. نماز دیکھیں فرض ہے، کمپلسری ہے. جیسے ہمارے کورسز میں کچھ کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں اور کچھ آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں. جو آپشنل سبجیکٹس ہیں ان میں چوائس ہے، لیکن جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان میں کوئی چوائس نہیں. یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. Yes, exactly. نماز بھی فرض ہے کہ اس میں آپ کو کمپلسیشن ہے کہ آپ نے اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. آپ کے جو بھی کام ہیں، آپ کی جو بھی پرائورٹیز ہیں، ان کو آپ پیچھے رکھ کر پہلے نماز قائم کریں. اور اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ میرا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا. کیا آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے ثنا کا کیا مطلب ہے؟ ہم 30-40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہمیں یہ نہیں پتا ہم اپنے رب سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، اپنے مالک سے کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے سالوں ضائع کر دیے ہوئے ہیں دنیا کی ڈگری کے لیے، لیکن ہمارے پاس 5 منٹ نہیں ہے کہ ہم دے سکیں نماز کا کیا ترجمہ ہے، ہم اپنے مالک سے کیا گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں، جب ہم شیطان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں پھر اس طرح کی سچویشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہم شیطان کے آگے ہار مان جاتے ہیں. شیطان آپ کے دل و دماغ میں جو بھی وسوسے ڈال رہا ہے، آپ نے ہار نہیں ماننی، آپ نے جدوجہد جاری رکھنی ہے. نماز میں خیال آ رہے ہیں، نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں سکون نہیں مل رہا. ہر مشکل کا حل ہے. شرط یہ ہے کہ آپ حل کرنے کی کوشش تو کریں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کی جو پروگرامنگ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. بہتر وہ ہے جو اپنے آپ کو کوشش کرنے والوں میں شامل رکھیں، کہ ہم نے صرف کوشش کرنے والوں میں خود کو شامل رکھنا ہے. اور دیکھیں، نماز ہمارے لیے پروگرامنگ ہے. جیسے کمپیوٹر وائرس آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر سے پروگرام. بالکل. اس طرح سے شیطان ہمارے لیے وائرس ہے اور نماز ہماری پروگرامنگ ہے. بالکل. دیکھیں، اگر صبح ایک کمپیوٹر کو پروگرام کر دیا جائے تو سارا دن اس میں وائرس رہتا ہے. اس لیے 5 وقت کی پروگرامنگ رکھی گئی ہے اور ہمیں شدید ضرورت ہے اس پروگرامنگ کی. لیکن دور ایسا چل رہا ہے نا، واللہ ایسا ہی ہے. جس دور میں آج ہم رہ رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور اسپیشلی ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اس میں کنفیوز ہو کر رہ گئے ہیں. ہماری یوتھ کنفیوز ہو چکی ہے. مسلک، ذات، علماء، مختلف لوگوں کی مختلف رائے. انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، اور مسلمان اسپیشلی جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم دین کی طرف آ رہے ہیں، اتنی چیزیں ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. بے شک علماء سنی سنائی باتوں اور مختلف رائے دماغ کو کنفیوز کر دیتی ہے. بالکل. اور تانگ آ کر نا لوگ چھوڑ ہی دیتے ہیں. اتنی کنفیوژن، اتنا مشکل بنا دیا دین کو. اب پتہ نہیں اس کا کیا ہونا چاہیے. دیکھیں، اس سب کا ایک ہی حل ہے کہ خود اسٹڈی کریں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ہماری نیو جنریشن میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم بہت زیادہ لیزی ہو گئے ہوئے ہیں. ہم نے دین کو علماء کی باتوں تک محدود کر دیا. خود ہم پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. قرآن آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اسے خود پڑھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئے، آپ علماء کو سنیں. جہاں پر آپ کو لگے کہ قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات ٹھیک ہے،
آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ بات اپوزٹ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں, سمپل. بالکل. اور لیکن اسٹڈی کے بارے میں تو ہم بالکل جانتے ہی نہیں ہیں. جب بات دنیاوی ایجوکیشن کی آتی ہے نا تو ہم لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. بالکل. اور جب بات آتی ہے نا اسلامک کی تو پھر ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ فری ہے یا پیڈ ہے. بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال. اصل میں ہم دین میں دلچسپی ہی نہیں لیتے. مارکیٹ میں جیسے کوئی نئی چیز آتی ہے, کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے فوراً حاصل کر لیں. کچھ بھی کر کے ہم اس کے لیے 100 جتن کرتے ہیں, 100 کوششیں کرتے ہیں اور ہم اس کو حاصل کرتے ہیں. آپ خود بتائیں کہ جب بات دین کی آتی ہے تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں مفت میں مل جائے. کچھ بھی آ رہا ہے, کوئی کورس آ رہا ہے, کوئی بک آ رہی ہے, ہم سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کیا یہ فری ہے؟ کیوں ہم دین کے بارے میں اس طرح ہو گئے ہوئے ہیں؟ کیا دنیا کی کامیابی آسانی سے ملتی ہے؟ نہیں نا. تو پھر یہ تو دنیا و آخرت کی کامیابی ہے, تو کیا آسانی سے مل جائے گی؟ بالکل نہیں, آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. اور مجھے سمجھ نہیں آتا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, مجھ سے پوچھ چاہوں گا آپ کہاں جاتے ہیں جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, جب آپ مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں, جب آپ سیڈنس فول ہوتے ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن, تنہا ہوتے ہیں, تو آپ کس کو اپنے دکھ سناتے ہیں, کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرما دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے کام لو. بالکل. تو ہم پھر کیوں دنیا میں الجھے ہوئے ہیں, کیوں کسی کو اپنے سہارے بنا رہے ہیں؟ اور بعض کا لوگ کوشش کرتے ہیں اور کافی ولنگ ہے لوگ, لیکن اکثر لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم فوراً 5 نہیں پڑھ سکتے, ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے یہ چیز. دیکھیں, آپ تسلیم کر لیں کہ فرض جو ہیں وہ 5 ہیں, آپ اس کو دل سے مانتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں, لیکن اگر آپ سے سٹارٹنگ میں یہ نہیں پڑھی جا رہی 5, تو آپ ایسے کریں, آپ 1 سے شروع کریں, پھر آپ 2 پر آ جائیں, پھر اس طرح آپ 3 پر آ جائیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آپ کی 5 کی روٹین بن جائے گی. لیکن یہ کہہ دینا کہ اب میں نے 1 نہیں پڑھی یا میں نے 5 نہیں پڑھی یا مجھ سے 1 اسکپ ہو گئی تو اب میں پڑھوں گا ہی نہیں, یہ بات غلط ہے. یہاں پر آ کر ہم شیطان سے ہار جاتے ہیں. آپ نے یہ ایڈمٹ کرنا ہے کہ میں نے 5 نمازیں میری ڈیوٹی ہے, لیکن آپ اس کو سٹارٹ کریں, 1 سے شروع کر لیں, لیکن آج ہی سٹیپ لیں, اس کو سٹارٹ کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک دن 5 پر آپ کی روٹین جو ہے وہ بن جائے گی انشاءاللہ. اور مجھے بات ذہن میں آ گئی, ابھی کل میں مسجد میں تھا تو کافی لوگ نا, کافی نئے لڑکے آئے ہوئے تھے مسجد میں, اور میں نے دیکھا کافی لوگ نا انہیں تانے تشنے سننے پا رہے ہیں, انہیں کافی لوگ انہیں ٹانٹ کر رہے ہیں. ان کا سوال ہو رہے ہیں تم پورا سال کہاں تھے؟ آئی تھنک ڈی موٹیویشن بہت ہے ہمارے معاشرے میں. کہاں تھے پورا سال؟ اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ شاید وہ کل آ سکے. لائک جب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا, اتنی بڑی ذات تھے, اس سے جو جسے کچھ چھپا نہیں ہوا, جب انہوں نے معاف کر دیا, جب انہوں نے اپنے مسجد میں بلا لیا, اپنے گھر میں بلا لیا, تو ہم کون ہوتے ہیں؟ بالکل, ہم نا دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہوئے ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ دین تو ہمارا ہے. ہم اس طرح سے لوگوں کو جج کرتے ہیں واللہ کہ جیسے ہم نے ہی حساب کتاب لینا ہے. دیکھیں, اصلاح کرنا ایک الگ بات ہے. آپ اصلاح کریں, کوئی آپ کے سامنے غلط کر رہا ہے اس کو سمجھائیں, اس کو بتائیں کہ یہ صحیح رہا ہے, لیکن آپ اس کو جج نہیں کریں کہ تم تو دوست کی ہو, تم تو جنت میں جاؤ گے نہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کی پری ججنگ کرنے والے, کسی کو یہ کہنے والے کہ تم دوست کی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ خود ایک اچھی راہ پر چل رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں. اگر آپ خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل, اگر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو آپ ڈی موٹیویٹ بھی نہ کریں.